الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ اپنے آپ کو تو آدمی بڑا ہو کر ہی پہچانتا، لیکن بیٹے کو شروع ہی میں پہچان لیتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے عالم تھے۔ یہ اسلام لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے؟ ان کا آپ کے معجزوں سے ہم نے پہچانا، آپ کی کتابوں میں آپ کی جو نعت بیان کی تھی ہماری کتابوں، اس کی وجہ سے ہم نے پہچانا، آپ کے کلام سے پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سب سے پہلا خطبہ آپ نے ہی دیا، تو عبداللہ بن سلام نے بھی سنا۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کا رواج عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ لوگوں کو، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، جو تم سے نہیں ملتے رشتہ دار ان سے بھی ملو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تم تہجد پڑھو، اس وقت بھی نماز پڑھو۔ تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کا خطبہ بھی سنا، آپ کا چہرہ بھی دیکھا، میں نے کہا خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں، کلام بھی اتنا اعلیٰ اور آپ کا چہرہ بھی سچا، آپ بھی سچے۔ آپ کی جو نعتیں ہم نے پڑھی تھیں کتابوں میں وہ بھی دیکھی، آپ کے معجزے بھی دیکھے، تو میں ایمان لے۔ اپنے بیٹے کو تو ہمیں شک پڑ سکتی ہے، پتہ نہیں بیویوں نے کیا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذرا برابر بھی ہمیں شک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا چہرہ چوما، ماتھا چوما، واقعی اللہ نے آپ کو حق کی توفیق دے دی۔ تو ماتھا چومنا، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں ماتھا چوم سکتے۔ تو جن بعض حق کو چھپاتے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انہوں نے حق کو ظاہر کر دیا، ان کے لیے دوہرا اجر ملا۔ اہل کتاب میں سے جو اپنی کتاب پہ بھی ایمان لائے، اپنے نبی پہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، آپ کی کتاب پہ بھی، ان کو دوہرا اجر ملا۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ عشرہ مبشرہ کی طرح یہ عبداللہ بن سلام یہ بھی ان کی طرح ہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، ایران سے، بکتے بکاتے لوگوں نے غلام بنا لیا، راہب ملتے رہے مختلف قسم کے۔ انہوں نے جب ان کی موت کا وقت آتا تو کہہ جاتے اب جو دین حق، اس کے لیے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، مکہ میں ان کی پیدائش ہوگی، مدینہ منورہ ان کی ہجرت ہوگی، دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنے والا ہوگا، دونوں قبلوں کا امام ہوگا، وہ اب دین حق ان کے پاس ہوگا۔ یہ بکتے بکاتے مدینہ منورہ اللہ کی قدرت پہنچ، تو جو دل سے تڑپ رکھتا ہے
حق بات کی تلاش کی، اللہ اس کو پہنچا دیتے۔ کہاں چلے؟ ایران سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ایک یہودی کے غلام تھے، کھجوریں اتارا کرتے تھے، کھجوروں کا باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، صدقے کی کھجوریں لے کر گئے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا یہ کھا لو، ہم تو نہیں کھائیں گے، صدقے کا مال ہم نہیں کھاتے۔ اگلے دن پھر کھجوریں لے کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے خود بھی کھائی، خود بھی نوش فرمائی، صحابہ کو بھی کھلائی۔ پھر آپ کی مہر نبوت دیکھی، جو دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے تلوں کی طرح جمع ہوئی، تو آپ پہ فوراً ایمان لے۔ نشانیاں دیکھ لیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیے کا مال کھائیں گے، سارا آپ پہ ساری علامتیں فٹ آ گئی تو فوراً ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایمان ستاروں پر بھی ہوتا، ثریا پر بھی ہوتا، تو فارس کے چند لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے۔ کہ سلمان فارسی، ان کی تعریف کی۔ اب انہوں نے، یہودی نے کہا تمہیں میں آزاد کر دوں گا اگر تم 100 کھجوریں لگا دو اور وہ پھل دینے لگ جائیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو سلمان فارسی کے لیے کھجوریں لگائیں، تو آپ نے کھجوریں لگائیں، اپنے ہاتھ سے 99 کھجوریں آپ نے لگا دی، ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لگا دی۔ اگلے سال ساری کھجوریں پھل لے آئی سوائے ایک کھجور کے۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے لگائی؟ عمر رضی اللہ عنہ کا میں لگائی۔ پھر آپ نے وہ لگائی، اگلے سال پھل دے گی، آزاد ہو گئی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لیکن ایک گروہ ان کے علماء میں ایسا بھی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں نہیں کرتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ کی خوب تعریفیں بیان کریں، آپ کی نعتیں خوب بیان کریں، آپ کی تعریفیں خوب بیان کریں، اور کسی کی اتنی سوانح عمری محفوظ نہیں ہے جتنی آپ کی ایک ایک حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں محفوظ ہے۔ اور کوئی، ہر ایک کو پتہ ہے، مجنون کو پتہ تھا لیلا میری محبوبہ ہے، اگر میں اس کی سوانح عمری لکھوں گا یہ میری تو محبوبہ ہے لیکن اس میں تو 100 عیب ہے، لوگ اس کو کیا پڑھیں گے۔ اسی طرح فرحاد نے شیریں کی سوانح عمری نہیں رکھی لیکن بڑی محبت تھی، لیکن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز معلوم کی اور رہتی دنیا تک پہنچائی، محفوظ کر دی۔ انہیں پتہ تھا ہمارے محبوب معمولی نہیں ہے، ان میں تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ دنیا پڑھے گی ہم کس، ہمارے رسول کون ہیں، ہمارے رسول کون ہیں، کتنی عظمت والے ہیں۔ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ وأحسن منك لم تر قط عين، آپ سے حسین کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وأجمل منك لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ لیکن اہل کتاب آپ کی، لیکن سورج کے آگے بادل آ جائیں آدمی پردہ کر لے، کتنا پردہ کرے گا، سورج چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ سورج کو کون
سورج کی روشنی کو کون روک سکتا؟ جس کو اللہ روشن کرے، یہ چراغ تو بجھا سکتے ہیں، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹانے کے لیے، ایک جماعت، ایک دین کی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت قیامت تک کرتی رہے گی۔ آخری جماعت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر دجال سے مقابلہ کریں گے۔ یہ مقابلہ ہوتا رہے، یہ شروع ہی سے حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے، نوح علیہ السلام کا ان کی قوم سے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقابلہ قیامت تک آپ کا دین ہے، آپ کے ماننے والوں کا بھی مقابلہ ہوتا رہے گا۔ لیکن آپ اور صحابہ کے جو رستے پر ہیں، آپ کے رستے پر، صحابہ کے رستے پر، یہ انشاءاللہ کامیاب ہوں، یہ آپ کے ساتھ ملیں، یہ حق ہے۔ تو سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اللہ نے خبر پہلے ہی دے دی، یہ قبلہ ہم بدلیں گے، یہ بیوقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے، یہ تنقید کریں گے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ یہ تنقید کریں گے، یہودی، عیسائی، مشرک بھی تنقید کریں گے، منافق بھی تنقید کریں گے، جیسے آج بھی اسلام پہ لوگ مختلف تنقیدیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اسلام پر، احکام پر۔ یہ ان کے منہ بند نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے جواب دے دیے۔ لیکن یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا، آپ ان کو جتنے مرضی جواب دے دیں، جتنی مرضی نشانیاں موجزے دکھا دیں، جو ضد میں رہتا ہے، حسد کرتا ہے، اناد ہے، بغض ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا، اس تک روشنی نہیں پہنچے گی۔ تو سیقول السفہاء من الناس، اس میں اللہ نے ایک خبر دی کہ یہ کہیں گے، یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ویسے ہی انہوں نے اعتراضات کیے، جیسے دوسری آیت میں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ النَّاسِ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں سے کہا اگر تم چہتے ہو اللہ کے آخرت تمہارے لیے ہے، جنت تمہاری ہے، تو موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ تو یہ انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، اللہ نے پہلے خبر دی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ تو چاہتے ہیں 1000 سال ہمیں زندہ رکھا جائے، کیونکہ پتہ ہے آگے جاتے ہی ان کی پٹائی شروع ہو جائے۔ انہوں نے دین کو چھپایا، بڑے ظالم ہیں یہ۔ ایسے ہی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ زنا کا کیس لے کر آئے، ان کی سزا ان کو دے دو مدینہ منورہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کوڑے لگاتے ہیں اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتاب لاؤ، کتاب لے کر آئے، سناؤ پڑھ کے۔ انہوں نے ہاتھ رکھ لی جہاں رجم کی سزا تھی، سنگسار کرنے کی، وہاں ہاتھ رکھ چھپا لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، نیچے سے پڑھو، وہاں رجم لکھا ہوا تھا، سنگسار کرنے کی سزا۔ یہ دیکھو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی چھپا رہے، کتاب پہ ہاتھ رکھ رہے اور چلاکی کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام تو گھر کے بیٹی تھے، تو رات کے عالم تھے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، یہ نیچے سے سارا نکل آیا، تو پھر سنسار کیا گیا۔ تو ایسے ہی یہ اللہ نے خبر دی، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کی تورات میں اللہ کا حکم ہے رجم،
موجود ہے، تو آج تک ان کی تورات میں یہ رجم کا حکم موجود ہے آج تک۔ یہ ساری کتاب تعریف کر دی لیکن یہ تعریف نہیں کر سکے، اللہ نے پہلے خبر دی، یہ ویسے ہی رہے گا جیسے اللہ نے خبر دی فرعون کے بارے میں، اس کے جسم کو ہم بعد میں بھی عبرت کے لیے زندہ اس کے قائم رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی دیکھیں گے تاکہ سارے دیکھ لیں۔ جو خدا بنتا ہے، جو نبی کا مقابلہ کرتا ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے، اس کو ایسے غرق کرتے ہیں۔ آج بھی مصر میں قاہرہ میں اس کی لاش پڑی ہوئی لوگ دیکھتے ہیں عبرت۔ تو اللہ نے جو خبریں دی ہیں بالکل سچی، تو ہم یقین کریں اور اس کا اظہار کریں۔ اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے چھپانا نہیں ہے، خوب واضح کر کے لوگوں کو بتانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ تو اللہ نے اپنے عمل سے بھی واضح کرنے کی، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو واضح کر کے لوگوں کو بتائیں۔ تجارت آپ نے کیسے کی، کیسے طریقہ بتایا۔ 2-4 تاجر گئے انڈونیشیا ملیشیا کی طرف، ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج ہم ظاہر ہی نہیں کرتے، آپ کا قانون نافذ کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ کتنی برکتیں ہیں اس میں۔ اللہ نے ملک ہمیں دے دیا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی، اس میں اللہ کا قانون، اس میں جو دوسروں کی رعایت کرے گا، فرمایا کہ اگر تم نے ان کی رعایت کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کر لی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تمہارے پاس علم آ چکا، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ سارا قانون تمہارا موجود ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو انہی ظالموں میں سے تمہارا شمار ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ تو ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، یہ تو چاہتے ہیں ہماری جیسا ہو جائے، ہمارے جیسے ہو جائے، شکل صورت میں ہمارے جیسے قانون ہمارا اپنائیں۔ اور اسی طرح گنگا، ان کے جو جمنا، ان کی بھی عزت نہیں کرنی۔ اسی طرح ان گائے کو خدا مانتے ہیں، جو مسلمان ان کو خوش کرنے کے لیے گائے ذبح نہیں کرتا، یہ ان کو راضی کرنے کی کوشش، یہ سارے اسی وعید میں، جو ان کا قانون ان کو راضی کرنے کے لیے اپناتے ہیں، سارے اسی وعید میں، سارے ظالم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد